بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلازم الجزئیت، اور یہ قضیہ مہملہ جو ہے یہ جزیہ کو لازم ہے، یعنی قضیہ مہملہ جزیہ ہی کے منزل میں ہوتا ہے۔ کس کے منزل میں ہوتا ہے؟ جس طرح جزیہ میں بعض کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مہملہ میں بھی من وجہن بعض ہی ہوتا ہے۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ قضیہ جو حملیہ ہوگا، خاص کر کے جو موجبہ ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ موضوع موجود ہو۔ کیا ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قضیہ موجبہ میں محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ محمول کو موضوع کے لیے۔ تو آپ جس کے لیے کوئی چیز ثابت کریں گے وہ خود ثابت رہے گا تب نہ ثابت کر پائیں گے۔ جس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ہے ہی نہیں تو ثابت کیسے کریں گے؟ مدرسے کے لیے قوانین بنائے گا وہ جن کا مدرسہ ہوگا، مدرسہ ہی نہیں ہے، قوانین بنا کے کیا کریں گے؟ تو آستین ٹھکر، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ موجبہ میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ محمول کو وہاں ثابت کیا جاتا ہے موضوع کے لیے۔ تو جب موضوع ثابت ہی نہیں رہے گا تو موضوع کے لیے محمول کیسے ثابت ہوگا؟ اس لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ ولا بد فی الموجبۃ من وجود الموضوع، اور ضروری ہے قضیہ حملیہ موجبہ میں موضوع کا موجود ہونا۔ اب یہ موجود یا تو حقیقتاً ہوگا تو اس کو خارجہ کہتے ہیں، یعنی حقیقت خارج میں موجود ہوگا تو اس کو خارجہ کہیں گے۔ اما محققاً، تو موضوع یا تو خارج میں حقیقتاً موجود ہوگا، فہی الخارجیہ، او مقدراً، یا موضوع محقق نہیں ہوگا، مقدر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابھی مقدر کا معنی نیچے بتائیں گے وہ۔ تو فالحقیقیہ، یا موضوع خارج میں نہیں ہوگا، مقدر بھی نہیں ہوگا، بلکہ محقق ہوگا مگر ذہن میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ ذہن میں۔ تو فالذہنیہ، اس کو ذہنی کہیں گے۔ اب دھیان سے سنو، قضیہ موجبہ میں موضوع موجود ہونا چاہیے، تو اگر خارج میں موجود ہوگا اس کو خارجیہ کہیں گے، ذہن میں موجود ہوگا تو ذہنیہ کہیں گے۔ اگر خارج میں بھی نہیں ہے، ذہن میں بھی نہیں ہے، صرف وہ ممکن ہے، کیا ہے؟ تو اس کو کہیں گے حقیقیہ۔ کیا کہیں گے؟ حقیقیہ۔ آگے سمجھ میں؟ ہاں، دیکھ، تلازم الجزئیت، مہملہ جزیہ کو لازم ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، سنو، قضیہ کی کئی قسم نکالا تھا موضوع کے اعتبار سے جو تقسیم کیا، شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، مہملہ، چار ہوا۔ ان چاروں قسموں میں سے ایک قسم محصورہ معتبر ہے صرف۔ کون معتبر ہے؟ محصورہ۔ ارے سمجھ میں؟ شخصیہ معتبر نہیں ہے، اگر اس کے جاننے نہ جاننے میں کوئی کمال، اس سے یہ بحث نہیں کرتے۔ اسی طرح طبیعہ سے بھی ان کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ دو خارج ہو گئے، رہ گئے محصورہ۔ مہملہ، تو کرا مہملہ جزیہ میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے؟ محصورہ معتبر ہے، تو محصورات میں چار ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ تو موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ ہے نا اس میں، محصورہ میں، یہ معتبر ہے۔ مہملہ اسی میں شامل ہے، مہملہ موجبہ جزیہ میں، مہملہ سالبہ جزیہ میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مہملہ اسی محصورہ میں شامل ہے۔ تو اس کا مطلب معتبر صرف محصورہ تھا اور مہملہ بھی معتبر تھا۔ تو جب یہ کہے گا کہ خالی محصورہ معتبر ہے تو مہملہ خارج ہو رہا تھا، مہملہ، حالانکہ اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ اس لیے کہا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ بھئی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معتبر صرف محصورات ہے، حالانکہ مہملہ کا بھی اعتبار ہے۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہا کہ مہملہ وہ جزیہ ہی میں ہے، تو گویا کہ محصورہ میں وہ شامل ہے۔ دیکھو، علم، جان لو، ان القضایا المعتبرۃ فی العلوم ہی المحصورۃ الاربعہ لا غیر، جان لو کہ وہ قضیہ جو معتبر ہے علوم میں، وہ قضیہ محصورہ ہے صرف،
اور وہ اس لیے کہ محملہ اور جزیہ ایک دوسرے کو لازم ہے. جہاں محملہ ہوگا وہاں جزیہ کا معنی ہوگا، جہاں جزیہ ہوگا وہاں محملہ کا معنی ہوگا. کَلِأَنَّ الْمُحْمَلَةَ وَالْجُزِیَّةَ مُتَلَازِمَان، اس لیے کہ محملہ اور جزیہ ایک دوسرے کو لازم ہے. اِذْ كُلَّمَا صَدَقَ الْحُكْمُ عَلَىٰ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ فِي الْجُمْلَةِ، اگر موضوع کے افراد پر حکم ہو، سنو دھیان سے، کل بعض کچھ بھی نہ کیا جائے، خالی کہے کہ طلبہ گئے. کیا کہا؟ طلبہ گئے. تو بعض طلبہ کا معنی ثابت ہوا نہیں ہوگا؟ طلبہ گئے تو ہوگا نا. جب طلبہ گئے تو کم از کم بعض تو گئے ہی ہوں گے نا. طلبہ گئے میں بعض طلبہ گئے شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر طلبہ گئے تو اس کے اندر بعض طلبہ گئے یہ مضمون شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر بعض طلبہ گئے کہہ رہے ہیں تو طلبہ کا جانا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بعض طلبہ گئے، طلبہ ہی گئے نا، طلبہ کا جانا ثابت ہوا. تو بعض طلبہ گئے تو جزیہ ہے نا، بعض طلبہ گئے یہ کیا ہے؟ جزیہ ہے. محملہ کیا ہے؟ طلبہ گئے. یعنی سنو، محملہ کیا ہے؟ طلبہ گئے. اور جزیہ کیا ہے؟ بعض طلبہ گئے. سمجھ میں آ رہا؟ محملہ کیا ہے؟ طلبہ گئے. جزیہ کیا ہے؟ بعض طلبہ گئے. طلبہ گئے تو بعض ہے کہ نہیں اس میں؟ بعض بالکل نہیں ہے، ہے نا. طلبہ گئے تو بعض تو گئے ہی ہے نا. اچھا، جب کہیں گے کہ بعض طلبہ گئے تو طلبہ گئے کہنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بعض طلبہ گئے. اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ طلبہ گئے ادھر سے آپ کے، تو جھوٹ بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے؟ تو بعض طلبہ گئے، آپ کہہ رہے ہو بعض طلبہ گئے، وہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے دیکھا آپ کے طلبہ گئے، اس کا کہنا صحیح ہو رہا ہے نا. تو آپ کا بھی کہنا صحیح ہے نا. اگر 10-5 بچے گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں بعض طلبہ گئے، تو آپ کا کہنا صحیح ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ کے طلبہ گئے، ان کا کہنا صحیح نہیں. تو جہاں جزیہ صادق آ رہا ہے وہی محملہ صادق آ رہا ہے نا. ہاں، اب سنو، طلبہ گئے، میرے طلبہ دعوت میں گئے. دوسرا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ طلبہ گئے. آپ کہہ رہے ہیں طلبہ گئے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس کی بات آپ کی بات کے خلاف ہے. تو آپ کہیں گے ارے بھائی میں نے کب کہا کہ سارے طلبہ گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی طلبہ دعوت میں گئے. اب ادھر ایک صاحب کہے کہ نہیں کچھ ہی طلبہ گئے ہیں، تو اس طرح ان کا رد کرنا صحیح ہوگا؟ اگر وہ کہے کہ نہیں بھئی آپ کہہ رہے ہو طلبہ گئے، کچھ طلبہ گئے ہیں صرف، تو آپ کہیں گے میں نے کب کہا کہ سارے طلبہ گئے؟ کہیں گے نا. تو طلبہ گئے میں بعض طلبہ گئے داخل ہیں، بعض طلبہ گئے میں طلبہ گئے شامل ہے. سمجھ گئے؟ تو طلبہ گئے یہ ہے محملہ، اور بعض طلبہ گئے یہ ہے جزیہ. تو محملہ میں جزیہ، جزیہ میں یہی کہہ رہا کہ محملہ جزیہ کو لازم ہے. آئی سمجھ میں؟ دیکھ، قریض کلما صدق الحکم علی افراد الموضوع فی الجملہ، اس لیے کہ جب موضوع کے افراد پر حکم ثابت ہوگا فی الجملہ. فی الجملہ کا مطلب کوئی قید نہیں، کل یا بعض، کوئی قید، خالی مطلق طلبہ کا نام. تو صدقہ علی بعض افراد ہی، تو بعض افراد پر صادق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طلبہ گئے تو بعض طلبہ گئے، یہ کہنا صحیح ہو جائے گا. وہ بالعکس، بعض طلبہ گئے اگر تو طلبہ گئے کہنا بھی صحیح ہو جائے گا. تو محملہ فالمحملۃ مندرجۃ تحت الجزیہ، محملہ تو جزیہ ہی میں داخل ہے. لہذا جب کا محصورہ معتبر ہے تو محصورہ 4 ہیں تو 4 کے ساتھ محملہ بھی اس میں داخل ہے، چونکہ محصورہ میں جزیہ بھی ہے اور جزیہ میں محملہ ہے، تو محملہ بھی شامل ہو گیا. سمجھ گیا؟ تو محملہ محصورہ ہی میں شامل ہوا معتبر ہونے کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ شخصیہ وہ معتبر ہے کہ نہیں؟ تو کہا نہیں، شخصیہ معتبر نہیں. کیوں؟ کروا شخصیت لا یبحث عنہا بخصوصہا، شخصیہ سے منطقی لوگ بالخصوص بحث نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ لا کمال فی معرفت الجزیات، اس لیے کہ جزیات کی معرفت میں کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزئی متغیر ہوتے رہتا ہے. کیا ہوتا رہتا ہے؟ کہ لِتَغَيُّرِهَا وَعَدْمِ ثُبَاتِهَا، متغیر ہونے کی وجہ سے، ثابت نہ رہنے کی وجہ سے.
تو جزیہ بالکل نہیں بحث کرتے. ہاں جزیہ کی بحث ہوتی ہے یہ شخصیہ کی, سمجھ میں, تو وہ محصورات کے ضمن میں ہوتی ہے. کس کے ضمن میں؟ الگ سے اس کی. بل انما یبحث عنها فی ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الاشخاص اجمالا, بلکہ شخصیہ سے بحث ہوتی ہے ان محصورات کے ضمن میں جن میں اجمالی طور پر افراد پر حکم ہوتا ہے. کس طور پر؟ اس میں یہ نہیں بیان کیا تھا اتنے اتنے کتنے, اجمالی طور پر. سمجھ گئے؟ تو شخصیہ کی معرفت میں کوئی کمال نہیں, بے کمال والی چیز یہ لوگ پسند نہیں کرتے, اس لیے شخصیہ کو یہ معتبر. طبعیہ تو کہہ رہے ہیں کہ طبعیہ اصل میں خارج میں موجود ہی نہیں ہے. خارج میں, ہاں, جب خارج میں موجود ہی نہیں ہے تو ان کے احوال کی معرفت میں بھی کوئی کمال نہیں ہے, چونکہ جو چیز خارج میں نہیں ہے, سمجھ گئے, اس کا ظاہر سے حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو اس چیز کے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہ طبعیہ کی معرفت میں بھی کوئی کمال, اس لیے وہ بھی معتبر نہیں ہے. دیکھو, والطبعیۃ لا یبحث عنہا فی العلوم اصلا, اور طبعیہ سے بحث نہیں کی جاتی ہے علوم میں بالکل. کیوں؟ فإن الطباع الکلیۃ غیر موجودۃ فی الخارج. دیکھ رہو دوسری لائن میں, فإن الطباع الکلیۃ, اس کے نیچے اشخاص کے بعد آیا غیر موجودۃ فی الخارج. ہے تمہاری کتاب میں, دیکھو کدھر ہے, فلا کمالہ سے پہلے فی ضمن الاشخاص کے بعد ملا. ہاں ترجمہ ایسی کرو. تو کیوں نہیں بحث کرتے ہیں؟ کہ اس لیے فإن الطباع الکلیۃ غیر موجودۃ فی الخارج, اس لیے کہ طبیعہ کلیہ جو ہے خارج میں موجود نہیں ہے. جب خارج میں موجود نہیں ہے تو فلا کمالہ فی معرفت احوالہا, تو ان کے احوال کی معرفت میں بھی کوئی کمال و خوبی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو فانحصر القضایا المعتبرۃ فی المحصورات الاربع, تو وہ قضیہ جو معتبر ہے محصورات اربع ہی میں منحصر ہے, یعنی محصورات اربع ہی. اب تھوڑا وہ ترجمہ رہ گیا اس کا, اب دوبارہ ترجمہ کرو. یہ ترجمہ میں نے کرایا مطلب سمجھانے کے لیے, اس طرح مطلب کا سمجھنا آسان ہے. طبیعہ کلیہ سے بحث نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ خارج میں موجود نہیں. جب خارج میں موجود نہیں تو اس کے احوال کے معرفت میں کوئی خوبی بھی نہیں, جب خوبی نہیں تو وہ بھی معتبر نہیں. شخصیہ بھی گیا اور طبیعہ بھی گیا. تو اب جو معتبر ہے وہ صرف 4 ہے, یعنی محصورات اربع. آ گیا سمجھ میں؟ اتنا سمجھانے کے لیے میں نے عبارت کو کاٹ کے ترجمہ کرایا. اب پوری عبارت ترجمہ کرو. طبیعہ سے بحث نہیں ہوتی علوم میں بالکل. کیوں؟ کر سنو. فإن الطباع الکلیہ من حیث نفس مفہومها, طبیعہ کلیہ نفس مفہوم کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ جیسا کہ وہ طبیعہ کا موضوع بنتا ہے نفس مفہوم کے اعتبار سے نا. ہاں. لا من حیث تحققها فی ضمن الاشخاص, افراد کے ضمن میں موجود ہونے کے اعتبار سے نہیں, نفس مفہوم کے اعتبار سے طبیعہ کلیہ غیر موجودۃ فی الخارج. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نفس مفہوم کے اعتبار سے افراد کے ضمن میں جو پایا جاتا ہے بعض لوگوں کے حساب سے. کن کے حساب سے؟ بعض لوگ مانتے ہیں نا طبیعہ کلی کو موجود خارج میں, کہ افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہیں, تو بعض لوگ مانتے ہیں. تو کرو اس کا اعتبار نہیں, اس کے حساب سے نہیں کر رہا ہوں. نفس مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلی طبعی خارج میں موجود نہیں ہے, اور جو خارج میں موجود نہیں ہے ان کے احوال کی معرفت میں کوئی خوبی, جب خوبی ہی نہیں ہے تو ان سے بحث کیوں کریں گے؟ لہذا وہ بھی معتبر نہیں ہے. تو فلا کمالہ فی معرفت احوالہا, تو ان کے احوال کی معرفت میں کوئی کمال نہیں ہے. تو فانحصر القضیہ المعتبرہ فی المحصورات الاربع, تو جو قضیہ معتبر ہے وہ 4 ہی یعنی محصورات اربع ہی میں منحصر ہو گئے. آ گیا سمجھ میں؟ اب آگے دیکھ کیا کہا تھا. قضیہ موجبہ میں موضوع کا موجود ہونا کیوں ضروری ہے؟ بتایا گیا تھا اس لیے کہ موجبہ میں محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ تو اگر موضوع ہی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے محمول کو ثابت کیسے کریں گے آپ؟
جس کے لیے بھی کوئی چیز ثابت کریں گے پہلے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک طالب علم کو پڑھانے کے لیے، اس کے لیے علم ثابت کرنے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہی نہیں موجود ہوگا تو اس کے لیے علم کہاں سے ثابت؟ آ رہے سمجھ میں؟ ہاں یہ ضروری ہے۔ دیکھ ولا بد فی الموجبہ کرائے فی صدقہا، موجبہ کو اس کے صادق آنے کے لیے ضروری ہے من وجود الموضوع، موضوع کا موجود ہونا۔ کیوں ضروری ہے؟ کوئی بتایا وذالک، اس لیے لأن الحکم فی الموجبۃ ثبوت شیء لشیء، اس لیے کہ موجبہ میں حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثابت کرنا، ایک شے کو دوسری شے کے لیے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ثبوت شیء لشیء، کسی شے کو کسی شے کے لیے ثابت کرنا، یہ کب ہوگا؟ جب وہ شے موجود ہو جس کے لیے ثابت کر رہے ہو۔ تو کسی شے کے لیے کسی شے کو ثابت کرنا جو ہے یہ چیز فرع ثبوت المثبت لہو، مثبت لہو یعنی موضوع کے ثبوت کی فرع ہے۔ کس کی فرع ہے؟ یعنی پہلے موضوع ثابت ہوگا تبھی یہ چیز اس کے لیے ثابت ہوگی۔ تو پہلے وہ بعد میں یہ، اصل پہلے ہوتا ہے، فرع درخت پہلے ٹہنی بعد میں، کہ ٹہنی پہلے درخت بعد میں، کیا؟ تو فرع کہتے ہیں ٹہنی کو، فرع کہتے ہیں ٹہنی کو، تو ٹہنی بعد میں ہوتی ہے نا۔ تو موضوع کے لیے جو محمول کو ثابت کرو گے نا یہ ہے فرع، اور موضوع ہے اصل، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ٹہنی کی طرح ہے، اور موضوع کا خود موجود ہونا درخت کی طرح ہے۔ تو درخت پہلے ہوتا ہے، ٹہنی بعد میں لگتی ہے، تو اس لیے موضوع کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے تبھی محمول اس کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وہی کہہ رہے ہیں موجبہ میں حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو ثبوت شیء لشیء، ایک شے کا ثبوت دوسرے شے کے لیے، یہ چیز فرع ہے مثبت لہو یعنی موضوع کے ثابت ہونے کا۔ تو فإنما يصدق ذلك الحکم، یہ حکم کب ثابت ہوگا؟ جب موضوع محقق موجود ہو۔ اب موضوع محقق جو ہوگا یا تو خارج میں ہوگا، اس کو خارجہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اما فی الخارج، یا تو وہ خارج میں ہوگا۔ اگر حکم معمول کا ثبوت موضوع کے لیے خارج میں ہے تو خارج میں ہونا ضروری ہے۔ ہاں یعنی محمول کو موضوع کے لیے خارج کریں گے، محمول کو موضوع کے لیے ثابت کریں گے خارج میں، تو موضوع کو خارج میں ہونا ہوگا نا۔ کس کے لیے؟ خارج میں نا۔ ارے بھائی جو یہاں کا مدرس ہوگا تو یہاں کے لیے مدرس ہونا کب ہوگا؟ جب یہاں رہے گا تب نا۔ ہاں کہ پڑھائے گا انوار العلوم میں اور اس کا یہاں کے لیے مدرس ہونا ثابت ہوگا، ایسا ہوگا؟ تو محمول ثابت ہوگا خارج میں، تو خارج میں ثابت ہوگا تو موضوع کو خارج میں رہنا ہوگا نا، کہ رہے گا آسمان میں۔ پر یہاں ثابت کرو گے تو یہاں اس کو رہنا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو موجبہ میں اگر محمول کو آپ موضوع کے لیے خارج میں ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ موضوع خارج میں رہے۔ ذہن میں ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں رہے، وہی کہہ رہے ہیں یا تو خارج میں رہے گا اگر حکم محمول کے ثبوت کا اس کے لیے وہاں ہو، کہاں؟ خارج میں، یا ذہن میں ہوگا اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ذہن میں۔ سمجھ گئے؟ اب سنو، ثم القضاء الحملیہ المعتبرۃ باعتبار وجود موضوعہ لہا ثلاثۃ اقسام، قضیہ حملیہ میں موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ تو قضیہ حملیہ میں جو موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، اب اس کی تین قسمیں، موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے کیسے کا موضوع موجود ہوگا خارج میں، خارج میں تو خارجہ کہیں گے، یا ذہن میں ذہنیہ کہیں گے، یا یہ ہے کہ مقدر ہوگا، وہ خارج میں بھی نہیں ذہن میں بھی نہیں، مقدر ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو موضوع اپنے محل کے اعتبار سے تین حالتیں رکھتا ہے، یعنی خارج میں ہوگا یا ذہن میں ہوگا یا ان دونوں میں سے کہیں نہیں ہوگا۔ آ رہے سمجھ میں؟ تو تین حالت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے موضوع کی تین قسم، تو قضیہ موجبہ کی بھی تین قسم۔ پھر وہ قضیہ حملیہ جو معتبر ہے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ کیوں؟ لأن الحکم فیہا اما علی الموضوع الموجود فی الخارج، اس لیے کہ حکم قضیہ میں یا تو اس موضوع پر ہے جو خارج میں موجود ہے محقق طور پر، جیسے کلو انسان حیوان، کلو انسان، ہر انسان حیوان ہے، یعنی جو انسان خارج میں موجود ہے وہ حیوان ہے۔ بمعنی یہ معنی کر کے کلو انسان موجود فی الخارج حیوان فی الخارج، یعنی ہر وہ انسان جو خارج میں ہے موجود ہے وہ خارج میں حیوان بھی ہے۔
یہ ہے نا مانا. فَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُقَدَّرًا، یا حکم ہوگا اس موضوع پر جو موجود ہے خارج میں لیکن مقدر طور پر ہے. کس طور پر ہے؟ ہاں، مقدر کا کیا معنی ابھی بتائیں. جیسے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. کیا مطلب؟ ان ہر وہ انسان جس کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے اور پایا اگر جائے، ابھی پایا نہیں جا رہا، پایا اگر تو حیوان ہوگا وہ. یہ ہے اس کا معنی مقدر کا. خارجی کا معنی جو ابھی موجود ہے وہ حیوان ہے، جیسے آپ لوگ ہو حیوان ہو. اور اگر مقدر والا مانیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ ہر وہ انسان جن کا پایا جانا ممکن ہے اور پایا جائے اور تو وہ حیوان ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں. اس معنی انا کل ما لو وجدہ فی الخارج، ہر وہ اگر پایا جائے خارج میں اور انسان ہو وہ تو حیوان ہوگا. علی تقدیر وجود ہی، تو ان کی اس صورت میں موجود ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. وَهَذَا الْمَوْجُودُ الْمُقَدَّرُ إِنَّمَا اعْتَبَرَهُ فِي الْأَفْرَادِ الْمُمْكِنَةِ. اب سنو، موجود مقدر کا معنی یہ ہے کہ جن کا پایا جانا ممکن ہے. موجود مقدر کا کیا معنی ہوا؟ ابھی پایا تو نہیں جا رہا لیکن پایا جانا. مقدر کا معنی کیا ہوا؟ دیا نا، فی الافراد الممکنہ. لفظ مقدر بولا جاتا ہے ان افراد کے لیے جن کا پایا جانا ممکن ہو. یہ نہ کہہ رہے ہیں. یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا تھا. یہ جو دیوبندی کے بڑے مولوی مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس لکھی، اس کتاب میں انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا. کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا. اب یہ دیوبندی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور اس کی عبارت کو صحیح کرنے کے لیے کہ نہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں. ان کا تو عقیدہ تھا کہ آخری نبی ہے. آخری نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ آپ آخری ہے، آپ کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے. کسی نئے نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ابھی تو آپ آخری ہیں، ابھی تو آپ، لیکن آپ کے بعد بھی کسی نبی کا آنا ممکن ہے، یہ اگر عقیدہ رکھتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والا نہیں ہے. اور یہی عقیدہ ہے مولانا قاسم نانوتوی کا. یہی عقیدہ ہے ہاں کہ ابھی تک تو آپ آخری ہیں مگر آپ کے بعد اور بھی نبی کا آنا ممکن ہے. یہ عقیدہ. آپ کہیں گے یہ کیسے ہیں؟ انہوں نے جو کہا خاتم کا معنی یہاں آخری نہیں ہے. کیا کہا؟ خاتم بمعنی نبی بالذات لیا. کیا لیا؟ اب اس کے بعد یہ معنی بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ اب نبی علیہ السلام کی فضیلت صرف افراد خارجیہ پر نہیں ہوئی. موجود فی الخارج کا مطلب جو خارج میں موجود ہے، تو وہ کون ہوئی؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ اب اس معنی کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کی فضیلت صرف افراد خارجیہ پر نہیں ہوگی، یعنی صرف ان نبیوں پر نہیں ہوگی جو نبی اب تک پا لیے گئے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ آپ کی فضیلت افراد مقدرہ پر بھی ہوگی. کن پر ہوگی؟ اب افراد مقدرہ کا کیا معنی ہوگا؟ ابھی بتایا نا، وہ افراد جن کا پایا جانا آگے. تو اس کا مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نبی آ گئے ہیں ان پر بھی فضیلت ہیں اور آگے جن نبیوں کا آنا ممکن ہے ان پر بھی فضیلت ہے. تو نبی علیہ السلام کے بعد ایک نبی نہیں کئی نبی کا آنا ممکن بتا رہے ہوں. افراد مقدرہ کہہ رہے ہیں. افراد فرد مقدر نہیں کہہ رہے ہیں، افراد مقدرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کتنوں نبیوں کا آنا ممکن ہے. یہ خود کفری عقیدہ ہے. یہ خود کفری عقیدہ ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے حاشیہ جلالین میں کہا کہ اگر کوئی یہ کہے
کہ نبی علیہ السلام کے بعد اور بھی کسی نبی کا پیدا ہونا ممکن ہے تو کافر ہے وہ۔ یہ عبارت ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی کیا توضیح کریں گے؟ دیکھو میں کہہ رہا حاض الموجود المقدر، یہ جو موجود مقدر ہیں اس کا اعتبار افراد ممکنہ میں ہوتا ہے، ممتنع میں نہیں ہوتا۔ جیسے افراد لا شے یہ ممتنع ہے، ان کو مقدرہ نہیں کہیں گے۔ لا شے اس کا کوئی فرد نہیں ہوتا ہے، شریک باری اس کا کوئی فرد، تو ان کے لیے مقدرہ نہیں بولا جاتا ہے، سمجھ کے؟ وَإِمَّا عَلَى موضوع الموجود فی الذہن، یا حکم ہوگا قضیہ حملیہ موجبہ میں ایسے موضوع پر جو ذہن میں موجود ہے، تو اس قضیہ کا نام ذہنیہ۔ جیسے آپ کا قول شریک الباری ممتنع، شریک الباری، تو شریک الباری یہ جو موضوع ہے خارج میں ہے کیا؟ خارج میں جو موجود مانے گا مسلمان نہیں رہے گا، یہ خالی ذہن میں اس کا مفہوم ہے بس۔ اس معنی کر انا کل ما لو وجدہ فی العقل، کہ ہر وہ اگر عقل میں پا لیا جائے اور اس عقل اس کو شریک باری فرض کرے، شریک باری ہو نہیں، عقل اس کو شریک باری، تو وہ ذہن میں متصف ہوگا امتناع کے ساتھ، یعنی ایسا ہونا محال ہے۔ وَهَذَا إِنَّمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا أَفْرَادٌ مُمْكِنَةٌ تَحَقُّقُ فِي الْخَارِجِ، تو اس کا اعتبار جو موجود ذہنی ہے نا، اس کا اعتبار ان موضوع میں ہوا ہے جن کے افراد ممکنہ کا پائے جانا کہاں، لیست لہا افراد ممکنۃ التحقق، یعنی ان موضوع میں اعتبار ہوتا ہے جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن نہیں ہے، سمجھ گئے؟